یعنی آدھا ایک سفر طے ہو چکا ہے، اور یہ اوپر والی پہاڑی دیکھیں، اللہ کے فضل کرم سے جو ہے ہم پہاڑی کے اوپر آ چکے ہیں ابھی غار کی طرف۔ تو اللہ کے فضل سے جو ہے ہم غار کی طرف اتر رہے ہیں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہاں پر غار ہرا ہے، لیکن لوگ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 12 جون 2025 ہے، اور ہمارا سفر جو ہے جبل النور کی طرف ہے۔ جبل النور کے اوپر جو ہے غار ہرا ہے، تو ہمارا سفر غار ہرا کی طرف رواں دواں ہے۔ صبح سویرے فجر کے بعد ہلکا سا بریک فاسٹ، اس کے بعد ہم نکل پڑے ہیں جی مکہ بس میں۔ یہ مکہ بس ہے جس نے ہمیں چارج کیے 4 ریال جبل نور کی طرف، اور میرے ساتھ جو ہے میرے کمرے کے ساتھی محترم منظور صاحب اور ان کی اہلیہ۔ ہم پہنچ چکے ہیں جی غار ہرا، جہاں سے چڑھتے ہیں بالکل وہیں سے۔ اور یہاں ایک بہت ہی اچھی چیز دیکھی میں نے کہ اس کو بڑا اچھے سے انہوں نے ڈیولپ کیا، پارک وغیرہ، کیفیز، بہت سارا سسٹم۔ اب دیکھتے ہیں اوپر کی جانب راستہ کیسا ہے۔ یہاں سے ہمیں ہائیکنگ کر کے جو ہے اوپر انشاءاللہ جانا ہے، یہ والا راستہ لے کر، یہ والا راستہ لے کر ہمیں اوپر جانا ہے انشاءاللہ۔ وہ ٹاپ پر نظر آ رہی ہے چیز، انشاءاللہ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہے گا۔ ہم بات کریں گے۔ سٹارٹنگ پوائنٹ کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں، تو پہنچ چکے ہم سیڑھیوں کے پاس۔ یہاں سے اب ہائیکنگ شروع ہو جائے گی، دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے ہمیں۔ یہ ہمارا راستہ غار ہرا کی طرف۔ آج انہوں نے اچھا راستہ بنایا اس کو اوپر چڑھنے کے لیے انشاءاللہ۔ 6:45 بج چکے ہیں صبح کے، دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لیتا ہے یہ راستہ ہمیں اوپر تک۔ یہ دیکھیں لوگ آدھے واپس بھی آ چکے ہیں، ہم ابھی تک یہیں سے جب آپ چڑھنا سٹارٹ کرتے ہو، چڑھتے ہی ایک چھوٹا سا کیفے آتا ہے۔ یہ چھوٹا سا کیفے جو ہے، اس کے بعد اوپر کی جانب چلتے چلو۔ تو ہمارا سفر جو ہے رواں دواں ہے، ابھی جو ہے آدھے سے کم ہی راستہ طے ہوا ہے۔ یہ جو پیچھے پہاڑی ہے، اس کے ٹاپ پر جانا ہے ہمیں، اور ٹاپ سے جو ہے نا پھر تھوڑا سا نیچے ڈاؤن ہائکنگ کرنا، تو جانا ضرور ہے انشاءاللہ۔ یہ والا راستہ چل رہا ہے، جو پیچھے والا راستہ یہ۔ تو ایک اچھی بات ہے کہ آج راستہ جو ہے بڑا اچھا بنا ہے۔ جب میں 2017 میں آیا تھا تو ایسی سیڑھیاں نہیں، آج راستہ بڑا اچھا بنا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے۔ الحمدللہ کل حال آدھا راستہ جو ہے طے ہو چکا ہے، اب یہ پہاڑی چڑھنا باقی ہے۔ تو ہم پہنچے ہیں اس وقت جو ہے غار ہرا کے سینٹر میں، یعنی آدھا ایک سفر طے ہو چکا ہے، اور یہ اوپر والی پہاڑی دیکھیں، اس پہاڑی پر ہمیں جانا ہے انشاءاللہ۔ اور یہاں جو ہے ہمیں ایک اپنے بھائی ملے جو پونچھ سے تعلق رکھتے ہیں، تو اپنے وطن کے لوگ ملتے ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے آدمی۔ تو یہ ہمارے بھائی جو ہے یہاں پر انہوں نے اپنا سیٹ اپ جما کر رکھا ہے، یہ پہنچ سے ہیں یہاں پر شربت وغیرہ، یہ چیزیں، پانی وغیرہ لوگوں کو پلاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ غار ہرا جاتے ہوئے ہمیں راستے میں یہ چیز ملی۔ یہ جو پورا علاقہ ہے یہ جبل نور کا علاقہ ہے، اور وہاں ہے کلاک ٹاور، یعنی جو ہے حرم شریف۔ حرم شریف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے، پھر اس پہاڑی پر چڑھتے تھے، اس ساما کا عالم کیا ہوگا۔ یہ والی پہاڑی جو ہے یہ چڑھنی باقی ہے، مین جو ہے اس کی جہاں سے چڑھائی ہے۔ یہاں تک تو اچھا راستہ تھا، روڈ تھا، اب یہاں سے سنگل سیڑھیوں کے سٹیپس بنے ہوئے۔ یہ پہاڑی چڑھیں گے تو ٹاپ پر ہم انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، تو ملتے ہیں ٹاپ پر۔ تو اللہ کے فضل کرم سے جو ہے 90% جو ہے ہمارا راستہ طے ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ تھوڑا سا باقی رہا ہے، تھوڑا سا پیچ، اس کے بعد تھوڑا سا اترنا ہے اور ہماری منزل جو ہے آ جائے گی۔ تو یہاں سے کچھ ویو چیک کریں، سارا علاقہ جو ہے جبل نور کا علاقہ ہے،
اس کے پیچھے جو بڑی بڑی عمارتیں عزیزیہ کی عمارتیں، تو یہ پورا علاقہ منظر وہ یاد کیا جائے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تنہا جو ہے ان بیڑ والے علاقوں میں یہاں آیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے، اور یہاں پر جو ہے پہلی وحی جو ہے نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کے جو اس سائڈ والا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں وادی جلیل، یہ ابھی ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، آدھا بنا ہے آدھا ڈیولپ۔ یہ ایک کام کرتے ہیں نا، ایک پہاڑ کو توڑتے ہیں پھر بناتے ہیں بستی، پھر دوسرے پہاڑ کو توڑتے ہیں، اس طرح سے یہاں بستیاں آباد کی ہیں۔ ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ سارا علاقہ جو ہے صحرا ہے اور پہاڑ ہیں، یہ پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، پورا علاقہ اس کو بنانے کے لیے جو ہے ان کو پہاڑ توڑنے پڑتے ہیں، پھر جا کر کوئی جو بستی بسائی جاتی ہے۔ تو چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے فضل کرم سے جو ہے ہم پہاڑی کے اوپر آ چکے ہیں، ابھی غار کی طرف تھوڑا سا اترنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم غار حرا میں پہنچ جائیں گے۔ یہ کچھ یہاں کا علاقہ دوسرے سائڈ کا، تو یہاں پر غار حرا ہے لیکن لوگوں کا رش بہت زیادہ ہے، یہیں سے لائنیں جو ہے پوری لگی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں یہاں تو بہت ہی مشکل معاملہ ہے وہاں تک پہنچنا، ہے نا۔ اب اگر ایک لائن بنتی لوگوں کی تو وہ بہت اچھا رہتا۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں سے کلاک ٹاورز بھی نظر آ رہے ہیں، کلاک ٹاور بھی، یہ غار حرا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے فضل سے جو ہے ہم غار کی طرف اتر رہے ہیں، یہاں سے یہ کچھ راستہ ہے چھوٹا سا تنگ سا، اور آگے چل کر دیکھتے ہیں کیسی ایک تنگ سی گلی ہوگی جس میں سے گزر کر جو ہے غار کی طرف جانا انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم سے۔ یہ والا جو ہے نا، یہ تنگ جگہ جو ہے یہ غار کی طرف لے جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ غار کے پاس ہم موجود ہیں، بالکل غار حرا والے، یہاں لوگ دو رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں، مشکل سے جو ہے یہاں آدمی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہاں 2 رکعت نماز پڑھی، اور یہ دیکھو لوگوں کا بھی، کالے لوگ جو ہے نا جگہ نہیں چھوڑتے لوگوں کو۔ یہ دیکھو یہ کچھ یہاں کا نظارہ۔ اللہ کے فضل کرم سے جو ہے 2 رکعت نماز جو ہے غار حرا میں پڑھ لی ہے۔ آپ کو سب کو معلوم ہوگا کہ غار حرا وہ غار ہے کہ جہاں قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی تھی۔ یہاں اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے آیا کرتے تھے۔ پھر ایک روز جو ہے حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور انہوں نے سب سے پہلی آیت جو ہے وہ نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا پیغام جو ہے اسی پہاڑی پر آیا تھا، جبل نور پہاڑی پر، تو میں اس کے اوپر کھڑا ہوں۔ تو سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی تھی قرآن کریم کی وہ تھی اقرا، اقرا۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے نازل اسی پہاڑی پر ہوئی تھی۔ اللہ کے فضل کرم سے، اللہ کی مہربانی سے جو ہے مجھے یہاں موقع ملا آنے کا، اور آج میں نے یہاں کی زیارت کی، غار حرا کی، اور وہ یاد تازہ کرنے کی کوشش کی۔ تب کیسا سما ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا جو ہے یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اس وہ کیسا دور ہوگا۔ آج کل ہمیں مشکلات ہوتی ہیں یہاں چڑھنے میں، اور یہاں دیکھیں یہ یہاں سے بالکل یہ نظارہ، چاروں طرف کا نظارہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور وہاں سے یہ حرم پاک کا ایریا کلاک ٹاور نظر آ رہا ہوگا۔ یہ ایریا جو ہے جبل نور کا ایریا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے سب کی دعائیں، جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہے، خیریت کا معاملہ سب کے ساتھ کرے، اور یہاں آنا سب کو نصیب کرے۔ اللہ کی فضل کرم سے جو ہے زیارت جو ہے کر لی ہے اندر کی غار حرا کی، اور اس وقت میں موجود ہوں بالکل پہاڑی کے ٹاپ پر، جو جبل نور ہے اس کے بالکل اوپر موجود ہوں میں، اور یہاں ہمارے ان بھائیوں نے بڑی محنت کر کے جو ہے سامان چڑھایا ہے، ورنہ اوپر سے نیچے سے تو ایک عام آدمی کا خالی آنا جو ہے بڑا مشکل ہے۔ ان بھائیوں نے محنت کر کے یہاں تک سامان لایا، پھر لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جو بھی یہاں آئے ان لوگوں کو چاہیے کہ ان سے کچھ نہ کچھ خریدیں، کیونکہ ان کی محنت جو ہے وہاں سے اگر دیکھی جائے بہت زیادہ ہے۔ اکثر لوگ جو ہے ہمارے جموں کشمیر سے ہیں، یہاں جب پہاڑی پر میں نیچے سے چڑھ رہا تھا تو اکثر لوگ، منظور صاحب میں نے دیکھے کیا، یہ بالکل ہمارے جموں کشمیر کے لوگ ہیں،
تو محنت کرتے ہیں, مزدوری کرتے ہیں, ہے نا, اپنے بچوں کے لیے یہاں سفر کاٹ رہے ہیں. تو یہاں ایک اللہ کی سکون آتا ہے, اور جب دیکھتا ہے انسان یہاں کے راستے کو تو وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس راستے پر چڑھ کر یہاں آیا کرتے تھے, تب کیسا سما ہوگا. تب ایسی ڈیولپمنٹ بھی نہیں تھی, ایسے روڈز بھی نہیں تھے. آج تو ماشاءاللہ بہت روڈ ہیں, بہت چیزیں ہیں. تو تب کا منظر یاد کیا جائے اور یہاں سے یہی سبق لیا جائے کہ کس طرح سے ہم جو ہے اپنی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں, ان کی جو سنت ہے اس کو اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں. تو یہاں سے میسج یہی جانی چاہیے. جبل نور پر آنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی وحی نازل فرمائی. پہلا جو پیغام تھا ایک انسان بنی نوع انسان کے لیے, سب سے پہلا پیغام جو ہے اقرا, یعنی وہ آیت جو ہے وہ اسی پہاڑ پر نازل ہوئی. تو وہ کیا تھا؟ اب یہاں آنے سے ہمیں کیا سبق لینا ہے؟ یہاں آنے سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ قرآن کریم کو ہم نے اپنی زندگی میں اپنانا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اپنانا ہے نا. کس طرح سے ہمیں جو ہے اپنی زندگی گزارنی ہے, بالکل جو زندگی انہوں نے گزاری ویسی زندگی کوشش کرنی ہے ہم نے گزارنی. اور زیادہ سے زیادہ قرآن کو سمجھیں, پڑھیں, ہے نا, اپنی زندگی میں اپنائیں, تفسیر کو پڑھیں, اور کوشش کرنی چاہیے یہاں آ کر قرآن پاک کی تھوڑی سی تلاوت ہو جائے, ہے نا. اور سب سے زیادہ چیز ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے, اپنی زندگی میں اپنایا جائے. ہم پڑھتے تو ہیں لیکن اس کو اپنانا, یہ سب سے بڑی بات ہے. الحمدللہ کل حال اللہ کے فضل سے ہم واپس آ گئے ہیں. تقریباً 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہمیں جو ہے پوری ہائکنگ میں لگا, اپ اینڈ ڈاؤن. شکر اللہ کا, واپسی ہو گئی ہماری 9:15 ہو گئے ہیں. اب سیدھا حرم میں, اور آج جمعۃ المبارک ہے, تو انشاءاللہ نماز جو ہے حرم میں پڑھی. اوکے, السلام.